تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ۔ محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے اس مجلس کے ساتھیوں، بیان کرنا یہ تو خطباء حضرات کا کام ہے، واعظین کا کام ہے۔ حضرت مولانا قاضی یوسف صاحب نے حکم دیا کہ آج ہمارا درس حدیث ہوتا ہے ہر آخری بدھ کو۔ آئے تو ہم اپنے کسی کام کے لیے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں اس بابرکت محفل اور مجلس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ جیسے ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ایک دین کی مجلس لگی ہوئی ہو اور اللہ کی طرف سے نزول سکینہ نازل ہوتا ہے، اس مجلس پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، بخشش کے وعدے ہیں۔ جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے تو بخشش کے وعدے ہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور، ایک آدمی اپنے کسی کام سے آیا تھا، اس نیت سے نہیں آیا تھا خاص اس محفل میں شامل ہونے کے لیے، لیکن جب دیکھا یہ مجلس لگی ہوئی تھی وہ بھی بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے پوری امید ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس بابرکت مجلس میں شامل ہونے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو آیات میں نے نماز کے اندر تلاوت کی، انہی آیات کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے حمایتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جو کچھ تم مانگو گے ملے گا، جو چاہو گے تمہیں ملے گا، جس کی خواہش رکھو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، آج مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے، تم غفور الرحیم کے مہمان ہو، اللہ کے مہمان۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس میں جس بات کی طرف تاکید کی گئی کہ ایک آدمی جب یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اصل بات ہے اس پر استقامت، جم جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا حضور کچھ نصیحت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جا، ڈٹ جا۔ پھر جتنی آزمائشیں آئیں، امتحانات آئیں، پریشانیاں آئیں، مصائب آئیں،
لیکن تو نے ایمان کو نہیں چھوڑنا۔ حضرات صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، آپ واقعات سنتے رہتے ہیں کس طرح عرب کی گرمی، تپتی ہوئی ریت، صحرا، اور ان کو قمیض اتار کے لٹا دیا جاتا، اوپر چکی کا پاٹ رکھ دیا جاتا، اوپر سے کوڑے برسائے جاتے، لیکن ان کی زبان مبارک سے پھر بھی احد احد نکلتا تھا، اللہ ایک ہی ہے، جان دے دوں گا لیکن ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے استقامت۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے خباب بتاؤ کفار تمہارے اوپر کیسے ظلم کرتے تھے؟ انہوں نے اپنی قمیض مبارک اٹھائی کہ یہ دیکھ لیں۔ جب قمیض کو دیکھا تو اس پر جا بجا جسم کے اوپر داغ کے نشانات تھے، جیسے کسی بدن کو جلایا جائے کہ حضرت امیر المومنین مجھے تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور میرے بدن کی چربی سے یہ انگارے بجھتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہے استقامت۔ ایک صحابی دشمن کی قید میں چلے گئے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، تیل کا کڑایا منگایا گیا کہ ابھی کلمہ چھوڑ دو ورنہ اس تیل کے کڑائی میں تمہیں زندہ جلا دیں گے، جیسے کباب بن جاتا ہے اس طرح تمہارا حشر ہو جائے گا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بادشاہ ہنسنے لگا، کافر بادشاہ تھا۔ میں نہیں کہتا تھا مسلمان بزدل ہوتے ہیں، یہ تو موت کو سامنے دیکھ کر رو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا عجیب جواب دیا۔ وہ کہنے لگے میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ ابھی مجھے تپتے ہوئے اس تیل میں، ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا، بلکہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، اس سے کیا بنے گا، کاش میرے بدن کے اوپر جتنے بال ہیں وہ ساری جانیں بن جائیں اور یہ ساری جانیں اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں۔ یہ ہے استقامت۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب آدمی دین کے اوپر استقامت اختیار کرتا ہے، یہ تو ایمان ہے، پھر ایمان لانے کے بعد بھی استقامت دکھانی ہے۔ استقامت کیا ہے کہ ایک طرف گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، میچ چل رہا ہے، اور ایک طرف اذان ہو رہی ہے۔ اب استقامت کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کا عادی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد کی طرف آ جائے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ حی علی الفلاح یہ نہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، حی علی الفلاح کامیابی کا راستہ مسجد کی طرف ہے جو ابھی مؤذن نے آواز لگائی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو استقامت ہے، دین کے اوپر جم جانا۔ ایک خانقاہ میں ایک مرید گیا، کافی عرصہ رہا، کہنے لگا حضرت میں تو جا رہا ہوں، کیوں کہ ابھی تک میں نے کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہاں کوئی دین کے خلاف شرع کوئی بات تو نے دیکھی ہے میرے اندر؟ اس نے کہا جی نہیں۔ کہا پھر اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ اتنے عرصے میں تو نے ایک بات بھی شریعت کے خلاف نہیں دیکھی؟ تو الاستقامت فوق الکرامہ، دین کے اوپر جم جانا، اس کا درجہ کرامت سے اوپر ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، دین کے ساتھ آدمی تعلق قائم رکھے، پھر اللہ تعالیٰ کیا انعامات نصیب فرمائیں گے۔ ایک تو فرمایا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ان پر کوئی غم ہوگا، فرشتوں کی طرف سے بشارت دی گئی جنت کی، اور جنت میں پھر جو نعمتیں ملیں گی،
فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس بات کی خواہش کرو گے ملے گی، جو مانگو گے ملے گا۔ انسان کیا چاہتا ہے، چاہے وہ کافر ہے یا چاہے وہ مسلمان ہے، ہر آدمی کی یہ کچھ خواہشات ایسی ہیں جو ہر آدمی چاہتا ہے۔ ایک تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کبھی بیماری نہ لگے، میں ہمیشہ تندرست رہوں، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے۔ پھر ایک آدمی یہ چاہتا ہے میں ہمیشہ جوان رہوں، کبھی میرے اوپر بڑھاپا نہ آئے۔ اور پھر انسان کی ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری ہر مراد پوری ہو جائے۔ اور پھر آخری خواہش انسان کیا چاہتا ہے، مجھے موت نہ آئے، لمبی زندگی مجھے ملے۔ موت کا نام سننا بھی میں پسند نہیں کرتا، حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَ، اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھو، ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھو۔ اور ہر نماز اس طرح پڑھو صلی کا صلاۃ مودع، گویا یہ تمہاری آخری نماز ہے، پتہ نہیں اس کے بعد اگلی نماز کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہر انسان کی خواہشات ہیں، لیکن جنت یہ ساری خواہشات دنیا میں نہیں پوری ہو سکتی۔ چاہے کوئی بادشاہ ہے، اس کے اوپر بھی بڑھاپا آ جاتا ہے، وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، اس کی بھی ساری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک بادشاہ کی اگر اولاد نہیں ہے، ساری دنیا کی دولت لگا لے لیکن اولاد نہیں لا سکتا، اور اس کی جو خواہش ہے کہ مجھے موت نہ آئے، یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوتی۔ آپ سنتے رہتے ہیں سعودی عرب کا بادشاہ، اس کو موت آ گئی۔ لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر انسان کی یہ ساری خواہشات پوری کر دی جائیں گی۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والے کی فرمایا جوانی ایسی ملے گی بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت ایسی ملے گی بیماری نہیں آئے گی، اور نعمتیں ایسی ملیں گی جو چھینی نہیں جائیں گی، اور زندگی ایسی ملے گی جس میں موت نہیں آئے گی۔ لا یذوقون فی الموت الا الموتۃ الاولیٰ، نہیں چکھیں گے مگر پہلی مرتبہ جو موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، پھر دوبارہ موت کا ذائقہ نہیں چکھا جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس جہان کی تیاری کے لیے آج اللہ نے موقع دیا ہے۔ فرمایا وہاں تو ایسی ایسی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی ہیں، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کے دل پر گمان گزرے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس جہان کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، اور مرتے وقت اللہ کلمہ نصیب فرما دے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پٹ پٹا کے اگر جنتیوں کی جوتیوں میں بھی جگہ مل جائے تو یہ بھی کامیابی ہے، کیونکہ ایک دفعہ جو جنت میں داخل ہو گیا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے نکال دیا گیا جنت میں داخل ہو گیا وہ اصل کامیاب۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت مولانا قاضی یوسف صاحب انشاءاللہ حدیث شریف کا تفصیلی درس دیں گے۔ یہ تو ایک باغ ہے، مرکز ہے جو اللہ نے آپ کو دیا، اور پھر پیچھے پورا ایک تسلسل ہے اس خاندان کا، 250 سال کی پیچھے محنت ہے، اور خاص کر کے ہمارے چچا جان حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے علاقے میں الحمدللہ جتنا کام کیا، اس بے سر و سامانی کے عالم میں، اور نہ صرف تبلیغ کا کام بلکہ عیسائیت کے خلاف تحریری شکل میں، تقریری شکل میں، دواخانے کی شکل میں، عوام الناس کی خدمت کی شکل میں، ہر لحاظ سے اللہ نے ان سے ایک بہت بڑا کام ان سے لیا ہے۔ ہمارے والد صاحب حضرت مولانا قاضی ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے چچا جان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آئے، اور انہوں نے 2 باتیں فرمائیں۔ ایک تو سورہ کوثر کی تفسیر ان کو بتائی،
اور دوسرا فرمایا کہ آپ نے 2 عرب ملکوں کے اندر جانا ہے۔ پھر ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے انہیں مصر اور سوڈان کے اندر جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر اس طرح پوری فرمائی، اور اللہ نے ان کو بڑی ذہانت سے نوازا تھا۔ ایک اور قصہ بھی والد صاحب ان کا فرماتے تھے کہ ایک عرب کے ملک کے اندر گئے، وہاں 2 فرقے تھے، ایک جندی فرقہ تھا اور ایک فندی تھا۔ جس طرح یہاں دیوبندی بریلوی ہیں، وہاں پہ ایک جندی اور ایک فندی تھا۔ تو انہوں نے پوچھا حل انت من الجندی ام من الفندی، تو آپ کا تعلق جندی فرقے سے ہے یا فندی فرقے سے ہے؟ تو آپ کے چچا جان نے انہیں جواب دیا لا انا من الجندی ولا من الفندی بل انا من الہندی نہ میرا تعلق جندی فرقے سے ہے نہ فندی فرقے سے ہے، میرا تعلق تو ہندی فرقے سے ہے، میں ہندوستان پاکستان سے آیا ہوں۔ اس طرح اپنی جان چھڑا لی، کیونکہ اگر ایک فرقے کا نام لیتے تو دوسرا ناراض ہو جاتا، دوسرے کا نام لیتے تو وہ ناراض ہو جاتا۔ اللہ نے ان کو بڑی سمجھ بصیرت عطا فرمائی اور بڑی حکمت کے ساتھ کام کیا، اور الحمدللہ اس لحاظ سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج ان کے صاحبزادگان حضرت مولانا قاضی یوسف صاحب، حضرت مولانا معین الدین صاحب اور حضرت مولانا طیب صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ تذکرہ کر دیں حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑی چھوٹی عمر میں جلدی دنیا سے چلے گئے، جانا پر حق ہے۔ انہوں نے ایک باغ لگایا، الحمدللہ جب بھی آئیں بڑی مسکراہٹ کے ساتھ ملنا کرنا، تو سب بھائیوں نے آگے الحمدللہ اپنے والد صاحب کی اس میراث کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور دین کے ساتھ تعلق قائم رکھا ہوا ہے۔ یہی استقامت ہے، اسی کو استقامت کہتے ہیں کہ موت تک آدمی دین کے ساتھ تعلق قائم رکھے۔ اب چونکہ حدیث شریف کا درس ہے تو ایک حدیث مبارکہ سن لیں، پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی ایک دفعہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ جتنا آدمی جوانی میں عبادت کر سکے، نیکی کر سکے، اتنا ہی کرے، ورنہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے انسان سجدہ کرنے کے لیے بھی ترستا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، کمر نہیں جھکا سکتا۔ اس لیے فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وغناک قبل فقرک، اور مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے اس کو ناجائز کاموں میں، حرام کاموں میں ادھر ادھر نہ لگاؤ کہ کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو، نیکی کے کاموں میں لگاؤ، ضائع نہ کرو۔ اور فرمایا وفراغک قبل شغلک، فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور آخر میں فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ لمحہ بلمحہ ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ روزانہ آپ جنازوں میں شامل ہوتے ہیں، ہم خود جنازے پڑھاتے ہیں، اور ایک دن ہمارا جنازہ بھی تیار ہوگا، اس کی تیاری کے لیے آج اللہ نے موقع دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو مبارک مجلسیں ہیں یہی کام آئیں گی کہ دین کے ساتھ تعلق قائم رکھنا۔ ان مبارک مجلسوں میں حدیث شریف کی مجلس میں شامل ہونا، درس قرآن میں شامل ہونا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا۔ المرء مع من احب یوم القیامہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ ایک آدمی اگر شرابیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت والے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ایک آدمی جواریوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر ایک آدمی اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو قیامت والے دن بھی انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ بس یہ چند معروضات حضرت نے حکم دیا، مولانا صاحب کے سامنے، حضرت کے سامنے تو بیان کرنا ویسے ہی گستاخی ہے۔ میں نے سب سے پہلے جو جمعہ پڑھایا تھا
تو حضرت نے مجھے تیاری کرائی تھی، اور یہاں حسن ابدال میں ایک مسجد ہے جی ٹی روڈ پر، وہاں میں نے سب سے پہلے جمعہ پڑھایا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ میرے استاد بھی ہیں، اور انہوں نے مجھے ساری ترتیب سکھائی تھی، پورا مجھے اب بھی یاد ہے۔ سورہ الحاقہ کا پورا رکوع مجھے سکھایا تھا کہ اس طریقے سے تو نے بیان کرنا ہے، اس طریقے سے تقریر کرنی ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹی بوٹی باتیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور ان کی ساری محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔